اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نواقض الوضوء سبعۃ، 7 چیزیں ہیں کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، وضو کو توڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، جسے مبطلات وضو بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے البول وفی حکم ہی البلل المشتبہ بھی، یعنی بالبول قبل الاستبراء، ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے پیشاب کیا اور استبراء جو کہ مستحب بھی ہے اسے انجام نہیں دیا، اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے پیشاب کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی جو نلی ہوتی ہے اس میں پیشاب کے قطرات رہ جاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص استبراء کرتا ہے تو وہ سارے خطرات نکل جاتے ہیں، کہ جس کے بعد یہ خطرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ انسان جب کھڑا ہو یا چلے پھرے تو وہ جو خطرات رہ گئے تھے وہ باہر آ جائیں، بس انشاءاللہ۔ تو ایک اس کا فلسفہ بھی ہے اور ثواب کا ثواب بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے پیشاب کرے اور استبراء نہ کرے، تو استبراء سے پہلے اور پیشاب کے بعد جو رطوبت نکلتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، مشتبہ ہو رہے ہیں کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو کہیں کہ آپ اس کو بول ہی مانیے، وہ کیا ہے، اس سے وضو آپ کا باطل ہو جائے گا۔ واضح انشاءاللہ۔ اس طریقے سے الغائط واضح ہے، ولا ينتقض الوضوء بالدم او السدید الخارج من احد المخرجین، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ غائط کے ذریعے سے وضو انسان کا باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر خون، ٹھیک ہے، یا سدید، وہی ایک طرح کا مائع ہے جو انسان کی اس شرمگاہ سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی، الخارج من احد المخرجین، کہ جو دونوں مخرج میں سے کسی ایک طرف سے نکلے، ما لم یکن معہ بول او غائط، جب تک کہ اس میں پیشاب یا غائط کے قطرات موجود، ذرات موجود نہ ہوں، ٹھیک، تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ واضح انشاءاللہ۔ جی۔ کما لا ينتقض بخروج المذی، جس طریقے سے مذی ہو، ودی ہو یا وضی، یہ تینوں سے یاد کرنا بہت آسان ہے کہ تینوں میں سے کسی سے انسان کا وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ بس تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ مذی کسے کہتے ہیں؟ مذی اس رطوبت کو کہتے ہیں کہ جو شہوت کے بعد نکلے۔ ملاعبۃ الرجل مع المرأہ کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کے بعد جو چیز نکلے اسے مذی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ودی اس رطوبت کو کہتے ہیں کہ جو پیشاب کے بعد خارج ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نجس نہیں ہے، واضح انشاءاللہ، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے وضی بھی جو ہے وہ اس رطوبت کو کہتے ہیں کہ جو منی کے بعد خارج ہو۔ تینوں میں حکم یہی ہے کہ تینوں سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ تیسری نواقض میں سے تیسری چیز کے جو ناقض وضو ہے وہ خروج الریح من المخرج المعتاد، ٹھیک ہے، عادتاً جس مخرج سے ریح نکلتی ہے اسی سے اگر ریح نکلے تو انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اذا صدق علیہ احد الاسمین المعروفین، جب اس پر ریح یا سمجھ لیجئے غائط، ان دونوں میں سے کوئی ایک معروف جو نام ہے وہ اس پر صادق آ رہا ہو، واضح انشاءاللہ۔ اس طریقے سے نوم سے بھی، یعنی سونے سے بھی انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز اچھا، سونے سے بھی اس کی تشریح عام طور سے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ سونا ہر سونے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسا سونا کہ جو کان اور آنکھ کے اوپر غالب آ جائے، یعنی انسان اس میں کچھ نہ دیکھ سکتا ہو اور نہ سن سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ کل ما یزیل العقل، اس طریقے سے انسان کا وضو باطل ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی ایسا دورہ وغیرہ آئے یا کوئی ایسی چیز آئی کہ جس سے اس کا عقل جو ہے کیا ہے ظاہر، یا مثال شراب وغیرہ پی لی، ٹھیک، تو شراب پینے سے وضو باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر شراب پینے سے عقل زائل ہو جا رہی ہے یا کوئی بھنگ وغیرہ جو نشے کی چیزیں اس سے عقل زائل، تو پھر سے انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے استحاضہ قلیلہ اور استحاضہ متوسطہ یہ بھی وضو کو باطل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قلیلہ جو ہے کیا ہے وضو کرے گی ہر نماز کے لیے، ٹھیک ہے، وضو کرے گی اور یہ غسل جو ہے وہ انجام دے گی کسی ایک وقت میں، جبکہ بہتر ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے ہو۔ 7ویں چیز کہ جو مبطلات وضو میں سے ہے جنابت، اور صرف جنابت ہی نہیں بل کل ما یوجب الغسل علی احوط الاولیٰ، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتیاط اولیٰ کی بنا پر، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر، ہے نا، احتیاط واجب کی بنا پر ہر وہ چیز کہ جو موجب غسل ہو، اب وہ کیا ہے، یعنی استمنا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ کیا ہے آپ کو استحاضہ، حیض، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔
ابھی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں. موارد وجوب الوضو، وہ موارد کے جہاں پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی آپ بنا وضو کے یہ ان امور کو انجام نہیں دے سکتے. یجب الوضوء لثلاثۃ امور، 3 امور کے لیے وضو کرنا واجب ہے. الصلوات الواجبہ ما عدا صلاۃ المیت، روزانہ کی جو یومیہ نمازیں ہیں وہ، یا اس کے علاوہ روزانہ کے علاوہ جو باقی واجب نمازیں ہیں اس کو پڑھنے، نماز آیات ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، وضو کرنا واجب ہے. وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْمُسْتَحَبَّةُ، لیکن تو ہم نے کہا، آپ نے کہا کہ بھائی واجب نمازوں کے لیے وضو واجب ہے، ٹھیک ہے، تو کیا مستحب نماز کے لیے وضو واجب نہیں ہے؟ تو کہ جہاں تک مستحب نماز کی بات ہے تو فَيُعْتَبَرُ الْوُضُوءُ فِي صِحَّتِهَا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ الْمُسْتَحَبَّةِ، مستحب نماز کی صحت جو کیا موقوف ہے کہ آپ باوضو ہوں. کم یعتبر فی الصلوات الوجہ، جیسا کہ واجب نماز اس وقت ہی درست ہو سکتی ہے جب آپ وضو کے ساتھ نماز پڑھیں. واضح انشاءاللہ. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے 2 طرح کی شرط ہوتی ہے، ایک شرط وجودی ہے اور ایک شرط صحت ہے. تو مستحب کی وجہ سے یہ شرط صحت ہے، ٹھیک ہے، واجب میں شرط وجود ہے. اس طریقے سے اجزائے منسیہ من الصلوات الواجبہ، واجب نماز میں سے جو بھولے ہوئے چیزیں ہیں، مثلا اگر کوئی ایک سجدہ بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، کرنا چاہ رہا ہے، یا اس طریقے سے اگر نماز احتیاط پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو نماز میں بھول کی وجہ سے انسان پہ ایک رکعت نماز احتیاط واجب ہوتی ہے، تیسری چوتھی رکعت میں اگر مثلا ایسا ہو تو کہ اگر اس کو انجام دینا ہے تو اس کو بھی وضو کے ساتھ انجام دینا واجب ہے. ولا یجب الوضوء لسجدۃ السہو وان کان احوط، لیکن اگر سجدہ سہو انجام دینا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وضو واجب نہیں ہے، گرچہ احتیاط ہے کہ یہ بھی بنا وضو کے انجام نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. طواف واجب تیسری شے کہ جس کے لیے وضو واجب ہے، اگر کوئی واجب طواف کرنا چاہ رہا ہے، وہ ان کانا جزء لحجۃ او عمرۃ مندوبہ، گرچہ یہ آپ جو طواف کر رہے ہیں تو طواف یہ چاہے عمرے یا پھر حج مندوبہ کا ہی جز کیوں نہ ہو، لیکن دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ واجب جو کہا جاتا ہے نا، تو واجب ایک تو یہ ہے کہ نماز واجب ہے، اس کا جو ہے مثلا اس کے جو رکوع سجود ہیں یہ واجب ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے مستحب نماز کی بھی کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، جیسے کیا ہے، جیسے رکوع سجدہ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو رکوع سجدہ واجب ہے، نہیں کیا مطلب جب تک رکوع سجدہ نہ کریں آپ نماز آپ کی درست نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی مفرد یعنی کیا، اگر کوئی مستحب عمرہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت تک چونکہ عمرے کے ارکان میں سے کیا ہے، حج کے ارکان میں سے کیا ہے، طواف کرنا ہے، تو گرچہ عمل کلی طور پر مستحب ہے لیکن اس کے جو ارکان ہیں وہ سب کے سب واجب ہیں دونوں سے. جی 32واں مسئلہ یہ کریں کہ یحرم علی غیر المتوضئ ان یمس ببدنہ کتابۃ القرآن. ٹھیک ہے، کہ حرام ہے اس شخص کے اوپر کہ جو متوضئ نہیں ہے، جس نے وضو نہیں کر رکھا ہے، وہ کیا کرے، اپنے بدن کے کسی حصے کو مس کرے، کس سے، کتابت قرآن مجید سے، یعنی قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان سے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں مفہوم. جب کتابت قرآن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتابت قرآن مجید نہیں ہے بلکہ کیا اس کے غلاف کو چھونا، اس کے جلد کو چھونا، یا جو خالی صفحات کی جگہ ہو تو اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں، یعنی حرمت نہیں ہے. والاحوط ان لا یمس اسم الجلالۃ والصفات المختصۃ بہ تعالی، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کی کتابت نہیں بلکہ وہ کہ جو اسماء جلالہ ہیں، یعنی خداوند عالم کا نام کہیں اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کو بنا وضو کے نہ چھوا جائے. اسی طریقے سے وہ صفات کے جو مختص ہیں فقط ذات پروردگار عالم سے. ٹھیک ہے، یہ بھی جو کیا ہے قادر وہو حی لا یموت مثلا، ٹھیک ہے، علی کل شیء قدیر، یہ ساری صفات جو ہیں مثلا جو عام طور سے دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے ہیں، خداوند تعالیٰ مخصوص اس کو بھی نہیں بنا وضو کے چھونا چاہیے، حرام ہے. والاولا الحاق اسماء الانبیاء والائمۃ والصدیقۃ الطاہرہ علیہم السلام بہا بلفظ الجلالہ. احتیاط ہے کیا کہ یعنی مستحب ہے البتہ کہ اسماء انبیاء کے ناموں کو، ائمہ معصومین کے نام کو، جناب فاطمہ کے نام کو بھی انسان بنا وضو کے نہ چھوئے. 33واں مسئلہ یجب علی المکلف حال التخلی وفی سائر الاحوال ان یستر عورتہ عن الناظر المحرم. محرم لکھا ہے نا یا محترم ہے؟ محترم ہے، ٹھیک. کہہ رہے کہ واجب ہے ہر مکلف کے اوپر، مکلف وہ کہ جو بالغ و عاقل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، حالت تخلی کہ جب وہ یعنی بیت الخلاء میں ہے، بیت الخلاء کے امور کو انجام دے رہا ہے، تو اس وقت اس کے واجب ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو
کیا کرے؟ پوشیدہ رکھے، چھپائے کس سے؟ ہر اس ناظر سے کہ جو محترم ہے، یعنی کیا؟ یعنی جس کا احترام کیا گیا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے آپ شرمگاہ کو نہیں دکھا سکتے. واضح انشاءاللہ. اور وہ کون ہے؟ کہ الشخص الممیز. وہ کیا ہے؟ وہ کہ جو ایسا شخص کہ جو ممیز ہے، حتیٰ ممیز بچہ بھی اگر اچھے برے میں تمیز رکھتا ہے تو اس سے آپ سامنے جو ہے وہ اس چیز کو مطلب شرمگاہ کو اڑیاں نہیں کر سکتے. وہ یستثنی من ھذا، یہ جو کہا گیا کہ ناظر محترم، تو اس سے جو کیا ہے اس سے استثناء ہے، خارج کیا گیا ہے الحکم الزوج والزوجہ، کہ حالت تخلی میں زوج زوجہ کا ایک دوسرے سے پرہیز کرنا یہ واجب نہیں ہے. اس طریقے سے اما و مولاہا، ٹھیک ہے، آقا اور کنیز کے درمیان میں، ٹھیک ہے، شرمگاہ کا پوشیدہ رکھنا جو ہے واجب نہیں ہے. اب الذی حللت له الأما من قبل مولاها على تفصیل لا حاجت الی بیانہ. اس طریقے سے اس شخص کے لیے بھی حالت تخلی میں شرمگاہ کا پوشیدہ رکھنا واجب نہیں ہے کہ جس شخص کے اوپر، ٹھیک ہے، کنیز کے مولا نے اس کنیز کو حلال قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، البتہ اس کی تفصیل ہے کہ جو ابھی ابتدا میں ہمیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ سب ہوا کرتا تھا. واضح انشاءاللہ. عبارت واضح ہے؟ جی. کہہ رہے کہ یحرم استقبال القبلہ و استدبارها حال البول او التقوت. ٹھیک ہے، ان دونوں حالتوں میں حرام ہے کہ انسان جب ان دونوں حالتوں میں مشغول ہو تو رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو کے ان دونوں میں سے کسی ایک امر کو، پیشاب پخانہ کو انجام دے. والازہر حرمت الاستقبال والاستدبار بنفس البول او الغائط ایضا. اور بلکہ ہم یہاں پر اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اختلافی ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرمت نہیں ہے، لیکن کہہ کہ ہمارے نزدیک ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف آپ رو بقبلہ یا آپ پشت بقبلہ ہو، نہیں، بلکہ اظہر ہم نے تو اختیار کیا ہے کہ آپ گرچہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہیں ہے، لیکن جو پیشاب کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کا رخ جو ہے کیا ہے، رو بقبلہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو جو شرارت ہوتی ہے بچوں میں عام طور سے یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی، تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے. واضح انشاءاللہ کہ خود انسان نہیں، انسان کا تو حرام ہے ہی رو بقبلہ پشت بقبلہ، خود بول کا یا خود غائط کا رو بقبلہ ہونا یہ بھی کیا ہے، پشت بقبلہ ہونا یہ بھی جو کیا ہے، حرام ہے. واضح انشاءاللہ. جی. وَإِن لَّمْ يَكُنِ الشَّخْصُ مُسْتَقْبِلًا أَوْ مُسْتَدْبِرًا. گرچہ وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ رو بقبلہ پشت بقبلہ نہیں ہے، مگر جو پیشاب کر رہا ہے وہ رو بقبلہ پشت بقبلہ کر کے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے انشاءاللہ. ہاں، زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں، واضح بات ہے. 35واں مسئلہ کہہ رہے ہیں یستحب الاستبراء بعد البول. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ استبراء بہت اہم چیز ہے، مستحب بھی ہے اور حکمت بھی اس کے اندر بہت زیادہ پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں مستحب ہے استبراء کرنا کس کے بعد؟ پیشاب کے بعد. وہ ہوا، اب یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں خرطاتے، کیا ہے، تسعہ کہا جاتا ہے. استبراء کو اگر یاد کرنا چاہیں تو جس طرح کہ وضو کو مسحتان، غسلتان و مسحتان یاد کیا تھا، آپ اس کو خرطات تسعہ یاد کر سکتے ہیں. یعنی 9 حرکتیں ہیں کہ جو انسان انجام دے تو کہتے ہیں کہ اس نے استبراء کر لیا ہے. وہ ہوا، اور وہ کون کون سے؟ وہ هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط الى اصل القضیب 3 مرات. ٹھیک ہے، کہ پخانے کے شرمگاہ سے، مخرج غائط سے لے کر اصل قضیب، قضیب کے کنارے تک. قضیب واضح انشاءاللہ. جی، شرمگاہ کے کنارے تک، مرد کی شرمگاہ کنارے تک 3 مرتبہ کیا ہے، ہاتھ کو پھیرنا، انگلیوں کو پھیرنا. ٹھیک ہے. ومسح القضیب باصبعین، نہیں عفوا، اصل قضیب یعنی قضیب کی جڑ تک. ٹھیک ہے، ہاں، قضیب کی جڑ تک کے اس کو 3 مرتبہ پھیرنا، پھر اس جڑ سے، ٹھیک ہے، قضیب کی اصل سے، جڑ سے. ومسح القضیب باصبعین احد من فوق والآخر من تحتہ. اس طریقے سے ہو کہ مطلب ایک انگلی اوپر اور ایک انگلی نیچے، اور اس طریقے سے جڑ سے لے کر کنارے تک کے اس کو 3 مرتبہ کھینچنا. ٹھیک ہے، اور 3 مرتبہ جو کیا ہے اس کو نچوڑنا. یہ 3 خرطات، یعنی 3 حرکتیں ہیں کہ جو 9 ہو جائیں گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ استبراء کہا جاتا ہے. ولی استبراء کیفیت اخرى غیر ذلک. اس کے علاوہ بھی استبراء کیفیت ہے. بعض کہتے ہیں ہنہنانا، آخ آخ کی آواز نکالنا، یہ سب بھی ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی تعریف ہے استبراء کی. بات انشاءاللہ. لا یجب الاستنجاء فی نفس، اس میں شرم نہ کیجیے گا، اگر نہ واضح ہو تو بتائیے گا. کہ لا یجب الاستنجاء فی نفسہ ولکنہ یجب لما یعتبر فی طہارۃ البدن. جہاں تک استنجا کی بات ہے، کہہ رہے کہ تخلی، آداب تخلی بیان کر رہے ہیں، تو استنجا واجب نہیں ہے فی نفسہ ہی. ٹھیک ہے، جیسا کہ وضو فی نفسہ واجب نہیں ہے، اس طریقے سے استنجا بھی فی نفسہ واجب نہیں ہے. مگر
کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو آپ کو حتماً انجام دینا ہی ہے، اور وہ امور آپ بنا طہارت کے انجام نہیں دے سکتے، اور جب تک استنجا نہیں کریں گے آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، چنانچہ استنجا بھی واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدمۃ الواجب واجب کی طرف سے. ان شاء اللہ لا یجب الاستنجاء فی نفسه استنجا واجب نہیں ہے، لیکن ہاں لکنہ یجب لما یعتبر فیہ طہارت البدن، لیکن ہر وہ چیز کہ جس میں طہارت بدن کا شرط ہے اس میں استنجا کے بنا آپ طہارت بدن حاصل نہیں ہو سکتا، چنانچہ کیا ہے وہ استنجا واجب ہو جاتا ہے. یا اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے تو فبہا کرے، وہ کیا کہ وہ استنجا نہیں کرے گا، مگر کیا چاہ رہا ہے کہ میں ہر نماز کے لیے کیا کروں گا، وہ نہاؤں گا، ہر نماز کے لیے میں نہاؤں گا، تو ٹھیک ہے ایسا کرو، وہ مشکل نہیں ہے. تو یہ وضو کی بات تمام ہوئی. اب آئیے غسل کرے. موجبات الغسل ستۃ، ٹھیک ہے، یعنی وہ غسل کے جو واجب ہیں، ٹھیک ہے، وہ 6 ہیں. جنابت، حیض، نفاس، استحاضہ، مس میت اور میت، غسل میت. ٹھیک ہے، ہر ایک کی تشریح ہم پڑھنے والے ہیں. جہاں تک غسل جنابت کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تتحقق الجنابت بامرین، جنابت جو ہے وہ متحقق ہوتی ہے، وجود پذیر ہوتی ہے 2 چیزوں سے. 2 چیزوں سے انسان مجنب ہو جاتا ہے. ایک خروج المنی، منی اگر خارج ہو تو انسان مجنب ہے. وفی حکم ہی، ہا کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ نہیں، حکم خروج منی میں پلٹائیے، زیادہ بہتر ہوگا کہ منی کے خروج میں ہی حکم ہے. منی کے خروج ہی کے حکم میں ہے کیا؟ اگر کوئی ایسی رطوبت خارج ہو رہی ہے، خارج بن گیا آپ کو، یعنی اس رطوبت خارج کو، تو ایسی رطوبت خارج ہو رہی ہے کہ جو مشتبہ ہے. وفی حکم ہی الرطوبۃ المشتبہۃ بہ الخارجۃ بعد خروجہ، ٹھیک ہے، وہ رطوبت کہ جو مشتبہ ہو جائے کس سے؟ بالمنی، منی سے. یعنی آپ یعنی ایک دفعہ تھا کہ مجنب ہوئے آپ، منی نکلی، پھر جب پیشاب وغیرہ کے لیے ٹوائلٹ میں گئے تو پھر کوئی چیز اس عضو سے خارج ہوئی، تو اب اس میں آپ کو اشتباہ ہو گیا کہ اب یہ جو چیز خارج ہوئی ہے یہ منی ہے یا منی نہیں ہے. بعد خروج ہی، منی کے خارج ہونے کے بعد، خروج ہی پڑھنا منی کی طرف. وقبل الاستبراء بالبول، اور اس منی کے خارج ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک استبراء بالبول نہیں کیا ہے. اب اس کو تھوڑا سمجھیے گا. دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ استبراء، ابھی اس سے پہلے ہم نے استبراء کی جو تعریف کی تھی وہ استبراء کون؟ استبراء بالبول کی تعریف تھی جو خرطات تسع ہیں. لیکن ایک استبراء ہوتا ہے، استبراء کس کا؟ منی کا استبراء ہوتا ہے. منی کا استبراء کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ منی کا استبراء یہ ہے کہ جب انسان مجنب ہو، یعنی جب منی نکلے تو کیا ہے؟ استبراء منی کیا ہے؟ کہ استبراء جنابت منی یہ ہے کہ انسان منی کے خارج ہونے کے بعد جا کر پیشاب کر لے. اب جب پیشاب کر لیا، اب پیشاب کرنے کے بعد کوئی اگر رطوبت خارج ہو رہی ہے تو انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ منی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو منی خارج ہوئی اور اس نے استبراء بالبول نہیں کیا ہے، استبراء بالبول یعنی وہ خرطات تسع نہیں، یعنی یہ پیشاب اس نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان سے پہلے یعنی منی نکلنے کے بعد اور پیشاب کرنے سے پہلے جو چیز خارج ہو رہی ہے درمیان میں، اور اس میں شک ہو رہا ہے کہ یہ منی خارج ہوئی ہے یا کوئی اور نارمل سی چیز ہے، واضح ان شاء اللہ. تو اس کو کیا حکم لگائیں گے؟ اس پہ حکم لگائیں کہ یہ منی ہے اور یہ نجس ہے. واضح ان شاء اللہ جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس پہ مسئلہ آتا ہے غسل کا بڑا اہم، اس پہ دھیان رکھیے گا چونکہ سب بالغ ہیں، ہے نا، تو اس کو دھیان رکھیے گا کہ جب کبھی ایسا ہو تو کوشش کریں کہ پہلے پیشاب کریں، اس کے بعد سے غسل جنابت کریں. بہت سے لوگ جلد بازی میں کیا کرتے ہیں کہ بس نجس ہوئے اور جا کے فوراً غسل جنابت کر لیتے ہیں. تو اب اگر غسل جنابت آپ نے کر لیا، سنیے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ نے غسل جنابت کر لیا اور غسل جنابت کرنے کے بعد کوئی چیز آپ کے عضو سے خارج ہوئی، ٹھیک ہے، تو یقیناً کیا ہے یہاں پر آپ کا غسل باطل ہے، آپ کو پھر سے دوبارہ غسل کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کس کے حکم میں ہے؟ منی کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، تو بنا پیشاب کیے کبھی غسل جنابت نہ کیجیے. یہ بات واضح ہے. خروج المنی وفی حکم ہی وفی حکم خروج المنی الرطوبۃ الخارجہ اور المشتبہہ بہ بالمنی الخارجۃ بعد خروج ہی، کہ جو منی کے خارج ہونے کے بعد نکلے وہ رطوبت. وقبل الاستبراء بالبول، اور ابھی منی کے خارج ہونے کے بعد اس نے استبراء بالبول نہیں کیا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مجنب ہو جاتا ہے. دوسرا حکم الجماع فی قبل المرأة ودبرها، اگر کوئی شخص جماع کرے، ٹھیک ہے، قبل یا دبر میں خاتون کے، وهو یوجب الجنابۃ للرجل والمرأة، اور اسی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد مجنب ہوتا، نہیں، مرد اور عورت دونوں جو کیا ہیں مجنب اور مجنبہ ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے.
ولا یترک الاحتیاط فی وطء غیر المرأة فی الواتی والموتو، اور یہی نہیں بلکہ ہم نے تو یہاں مرد عورت کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص جو کیا ہے کوئی مطلب کیا ہے مثلا لواط علیہ باللہ جیسے فعل کو انجام دیتا ہے، یا سحق خاتون خاتون کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا مرد مرد کے ساتھ، یہ سب فعل بھی انجام دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے واتی اور موتوا، یعنی جس نے داخل کیا اور فاعل اور مفعول دونوں کے اوپر کیا ہے غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یجب غسل لاربعۃ امور، غسل جنابت واجب ہے 4 چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے وضو واجب تھا اس طریقے سے 4 چیزوں کے لیے غسل بھی واجب ہوتا ہے. پہلی چیز الصلاۃ الواجب، ہاں یعنی احتیاط ترک نہیں، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر یہ ہے کہ واتی اور موت، مثلا مثال کے طور پر فرض کر لیجیے، اب مثال سمجھا رہا ہوں، جیسے اگر کسی شخص نے کسی شخص کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو لواط کہا جاتا ہے، یہ فعل انجام دیا، تو اس صورت میں الیاذ باللہ دونوں کے اوپر کیا ہے غسل واجب ہے. ٹھیک ہے، تو احتیاط تو، لیکن یہ کیا ہے، یہ احتیاط کی بنا پر ہے. ٹھیک ہے، 4 چیزوں کی بنا پر غسل جنابت جو ہے وہ واجب ہے 4 چیزوں کے لیے. نماز واجب ما عدا صلاۃ المیت، مسلم شخص اگر چاہے تو نماز میت میں شریک ہو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اس طریقے سے اجزائے منسیہ من الصلاۃ، نماز کے جو بھولی ہوئی چیزیں اس کو انجام دینا، تشہد بھول گیا تھا اس کو انجام قضا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا سجدہ یا نماز احتیاط کو پڑھنا ہے، وقضا صلاۃ الاحتیاط، ٹھیک ہے، انجام دینا ہے، یا کسی کو ایک سجدہ انجام دینا ہے، تو اس صورت میں اگر نجس ہے تو اس پر غسل واجب ہے. ولا تعتبر الطہارۃ فی سجود السہو وان کان ذلک ہوا، لیکن سجدہ سہو انجام دینے کے لیے طہارت جو ہے کیا ہے من المنی من الجنابت شرط نہیں ہے، گرچہ احتیاط ہے کہ اس میں بھی سجدہ سہو کو بھی یوں ہی انجام نہ دیا جائے بلکہ غسل کے بعد ہی انجام دیا جائے. اس طریقے سے طواف واجب ہو وان کان جزء لحجۃ او عمرۃ مندوبہ، گرچہ یہ کیا ہے یہ طواف واجب یہ حج واجب کا جز ہو یا عمرہ مستحبہ، یا حج مستحب یا عمرہ مستحب، حج مستحب کہہ سکتے ہیں، ہاں حج مستحب یا عمرہ مستحب کا ہی جز کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی اس کے لیے غسل جو ہے وہ ضروری ہے اگر کوئی شخص مذنب ہے. اس طریقے سے صوم روزے کے لیے بھی غسل جو ضروری ہے، اللہ تفصیل نہیں آتی، انشاءاللہ جب کتاب الصوم ہم پڑھیں گے تو اس میں تفصیل آئے گی. ٹھیک پڑھتے ہیں. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ یحرم علی الجنوب امور، مذنب شخص کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ کہہ رہے مس لفظ جلالت و صفات الخاصۃ بالذات المقدسہ، خدا بند عالم کی جو مخصوص اسماء ہے اس کو مس کرنا، یا لفظ جلالہ اللہ کے نام کو مس کرنا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے. بل یحرم من اسماء المعصومین علی الاحوط الاولیٰ، احتیاط اولیٰ کی بنا پر کیا ہے معصومین کے اسماء کو بھی ٹچ کرنا مس کرنا کیا ہے مذنب شخص کے اوپر حرام ہے. اس طریقے سے مس و کتابت القرآن کریم، قرآن کریم کی جو کتابت ہے، ٹھیک ہے، اس کو مس کرنا بھی حرام ہے. دخول المسجد، مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. وہ ان کان یاخذ شیء منہ، گرچہ مسجد میں کیا ہے کسی چیز کو لینا ہی جا رہا ہے، اپنا بیگ رکھا ہوا ہے اس کو اٹھانا چاہ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے حرام ہے، اور اس کا رکھنا بھی اس میں حرام ہے، یہ بھی ہے. والمکث فی المساجد ولا یحرم اجتیازها، ہاں مساجد میں کیا ہے ٹھہرنا مذنب شخص کا یہ حرام ہے. ہاں اجتیاز اگر کرنا چاہ رہا ہے، جیسا کہ اس کی مثال یہاں ہندی مسجد جو ہے اس میں کہ ہویش سے ایک دروازہ ہے اور ایک دروازہ جو کیا ہے شارع رسول پہ کھلتا ہے، تو اگر کوئی مذنب شخص چاہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دو سے نکل جائے تو یہ حرام نہیں، اس کو اجتیاز کہتے ہیں، نہیں گزر جانا. ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 مسجدیں، مسجد حرام مسجد نبوی، ان میں یہ اجتیاز بھی حرام ہے، ہو سکتا ہے آگے یہ بات آئے. ٹھیک ہے، آج ان شاء اللہ کہ ان دونوں مسجدوں کا تقدس ہے. المقص ہو گیا، مقصد نہیں ٹھہرنا. وضع شیء فی المساجد، مذنب شخص کا کسی چیز کا اپنے متعلق کوئی چیز جو کیا مسجد میں رکھنا، یہ بھی حرام ہے. وان کان فی حال الاجتیاز او من الخارج، گرچہ یہ خارج سے ہی کیوں نہ ہو، کسی کو کہے ایسے اٹھا کر بیگ لیتا ہے ایسے پھینک دے رہا ہے، یا پھر کیا ہے وہ جب کہا تھا کہ گزرنا جائز ہے، جب گزر رہا تھا تو اپنا موبائل وغیرہ اٹھا کے چارج میں لگا کے چلا جا رہا ہے، یہ بھی حرام ہے. اور انشاءاللہ الدخول فی المسجد الحرام و مسجد نبوی و ان کان علی حمل الاجتیاز، اس طریقے سے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں داخل ہونا بھی کیا ہے حرام ہے، اور یہ علی نحو الاجتیازی کیوں نہ ہو، یعنی بس یہ کہ ایک باب سے نکلی دوسرے باب سے گزر جائے، ٹھیک ہے، باہر نکل جائے، یہ بھی حرام ہے تقدس کی وجہ سے. اس طریقے سے قراءۃ احدى العزائم الاربع، جو 4 جو ہے وہ واجب سجدے والے سورے ہیں ان میں سے کسی ایک کی قرأت کرنا، آیت کا پڑھنا. ٹھیک ہے، وہی الآیات، دیکھو سورہ نہیں ہے، وہی الآیات التي یجب فیها السجود، ٹھیک ہے، ان کا پڑھنا. ٹھیک ہے، والاحوط الاولیٰ اللہ یقرأ شیئا من السور التي فیها العزائم، جب احتیاط اولیٰ یہ ہے کہ نہیں صرف آیت نہیں
بلکہ وہ سورہ ہی مذنب شخص نہ پڑھے کہ جس میں یہ آیتیں موجود ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ الف لام میم تنزیل کہ جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, حام میم سجدہ, ٹھیک ہے, سورہ نجم اور سورہ اقرا یعنی سورہ الحمد. بات ان شاء اللہ. مسئلہ نمبر 39 کہ المشاہد المشرف للمعصومین تلحق بالمساجد الاحبت. احتیاط کی بنا پر یہ جو مشاہد مقدسہ یعنی حرم معصومین علیہ السلام کے ہیں, جن کا حکم بھی وہی ہے جو مسجد کا حکم ہے, یعنی مذنب شخص کا اس میں داخل ہونا اور اس میں ٹھہرنا, اپنی چیزوں کا رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. بل الاحبت الحاق الرواق بها اذن, بلکہ مشاہد تو چھوڑیے, جو حرم یہاں پہ قبر واقع ہے وہ تو چھوڑیے, بلکہ اس سے متصل جو رواق وغیرہ ہیں, جو چھت ہوتی ہے, اطراف کے مطلب جو وہ ہوتے ہیں, جیسے کہ رواق ہے ابو طالب یہاں پر ہے, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں بھی داخل ہونا, اس میں ٹھہرنا, اپنی چیزوں کا رکھنا کیا ہے؟ مجھے سب کے لیے حرام ہے. نعم الصحن المطہر لا يحرم. ہاں, جو صحن ہوتا ہے وہ اس سے ملحق نہیں ہے, یعنی کیا تو صحن میں مجھے سب کا آنا جانا, اس میں رکنا یہ حرام نہیں ہے, لیکن رواق جو ہوتا ہے وہ حرام ہے. واضح ان شاء اللہ. رواق نماز ہے. رواق کہتے ہیں اس چھت کو کہ جو ساتھ میں بنی ہوتی ہے. اس وقت یہ نماز وغیرہ کے مقصد کے لیے پہلے زمانے میں پڑھا بتا دیا کہ انسان آئے زیارت کرے اور ساتھ میں ہی وہاں پر جو کیا اس جگہ پہ نماز پڑھ لے. اس لیے دیکھا ہوگا اپنے حرم میں سرحانے بالکل جو کیا ہے رواق ابو طالب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.